وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے، مالک الملک نے کرم فرمایا ہر جمعہ دی طرح پھر اج سانوں ساریاں نوں اکٹھی ہو کے اپنی یاد آئے موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام۔ حضور دے طفیل اللہ تعالیٰ نے سانوں معاف والے سلسلے اے رونقاں اے برکتاں عطا فرمائیاں۔ دوستو عزیز ساتھیو، کافی جمعہ تو نماز دے بارے بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو پچھلے جمعے نماز عشاء دے بارے ذکر کر رہے ہیں کہ عشاء دی نماز دا وقت اس واسطے رات اندھیرے چ مقرر ہویا ہے۔ کافی بیان ہو چکا ہے، تھوڑی جی گفتگو کر کے نماز فجر دے بارے عرض کراں گا کہ وہ وقت کھانے پینے سونے دا ٹائم ہوندا ہے۔ باقی چار نمازاں دے جو اوقات ہیں اس ٹائم دے اوپر عموماً دوسرے مذہبی عبادات اپنے طریقے دے اوتے مصروف رہندے ہیں، لیکن عشاء دا ٹائم جڑا ہے بالخصوص حضور دی امت نو عطا فرمایا گیا کہ اس ٹائم سارے دوسرے مذاہب دے لوگ کھانے پینے چ مصروف ہون گے، دعوتیں چلنے پھرنے مختلف پروگرام اس دور دے اندر جو رات دے ٹائم چلتے ہیں تسی سمجھتے ہو انہاں چ مصروف ہون گے، تو حضور دی امت بالخصوص حضور دی امت نماز چ مصروف ہوئے گی۔ اس واسطے عشاء دا ٹائم یہ پہچان بھی ہے مومنین اور دوسرے مذاہب دے لوگ اور گناہ گاران لوگوں کی فرق بھی پیدا کر دیتی ہے۔ نماز ویسے بھی مومن اور کافر دے درمیان فرق ظاہر کر دی ہے۔ کافر اور مومن اکٹھے جا رہے ہوں نماز دے ٹائم، مومنین نماز پڑھتے پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہیں مومن ہیں، لیکن کافر نماز نہیں پڑھتے۔ تو احادیث کے اندر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء دی نماز بہت دیر فرمائی آنے صحابہ کرام نو نیند آنا شروع ہو گئی، سونا شروع ہو گئے۔ آپ تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے تو بعد فرمایا خوش ہو جاؤ مسلمانوں، لوگوں خوش ہو جاؤ کہ اے وقت صرف اللہ تعالیٰ نے تھوڑے واسطے مقرر فرمایا عبادت واسطے کہ تسی عبادت کر کے ذاکر اللہ فی غافلین، اللہ دے ذکر کرنے والے چو جاؤ، غافلاں وچ نہ ہو۔ اے نماز عشاء دی فضیلت سی جو بیان کیتی۔ نماز فجر دا ٹائم اللہ تعالیٰ نے صبح سورج طلوع ہونے تو پہلے مقرر فرمایا۔ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسی چ حکمت اس وقت دیے فرمائی کہ ہر انسان واسطے عصر دی نماز دے ٹائم دو فرشتے آ جاندے ہیں جو ہر مومن بندے دے نال رہندے ہیں، اور وہ ساری رات رہنے تو بعد فجر دے ٹائم وہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہوندے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فرشتیو تسی گئے سو میرے بندے کے کر رہے سن؟ فرشتے عرض کر دے یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، اسی جس وقت گئے سا نماز عصر پڑھ رہے سن اور جس وقت واپس آیا نماز فجر پڑھے سن۔ اس وقت ارشاد ہوتا ہے فرشتیوں
دیکھو تسی انہاں بندیاں نو کہندے سو میری مخلوق انساناں واسطے کہ خون ریز زی کرن گے فسادی ہون گے، تے اج میرے بندے مسجد دے اندر میری عبادت وچ مصروف ہیں، تو فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ فخر نال ارشاد فرمائے گا، تو فرشتے جو ڈیوٹی والے ہیں بندیاں دے، ویسے بہت سارے فرشتے عصر دے ٹائم آندے ہیں اور عصر دے ٹائم ہی واپس جاندے ہیں، لیکن انساناں دے واسطے 2 فرشتے ہر بندے واسطے وہ نماز عصر دے ٹائم آندے ہیں اور فجر دے ٹائم چلے جاندے اللہ تعالیٰ آگے بندیاں دے دن دا جو معاملات ہوندے انہوں پیش کر دیں۔ اس واسطے نماز فجر دی بڑی اہمیت بیان فرمائے گی۔ دوسری کئی مرتبہ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں امتاں دیاں عمراں زیادہ ہوندیاں سن، عبادتاں زیادہ ہوندیاں سن، اسی انہاں دے نال نہ عمر وچ پورے پہنچ سکدے نہ عبادت وچ، تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے کئی موقع ایسے عطا فرمائے جس طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قدر والی رات دی شان بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس وقت شب قدر دی رات بالخصوص 23ویں رات جو رمضان المبارک کی چوندی ہے، یا اس تو علاوہ بھی تاک راتاں بھی ممکن ہے ہو سکتی ہیں، لیکن شب قدر دا نظریہ اور خیال دے مطابق وہ ساری رات جاگنا چاہیے، بوڑھے ہوں یا جوان۔ فجر دی نماز ہے یا حتیٰ مطلع الفجر، اس ٹائم ہی فرشتے فجر دے ٹائم آسمان دے ہوتے جاندے ہیں، تو شب قدر دی رات بوڑھے ہوں جوان اگر کوئی نہیں بیٹھ سکتا حکم ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، تکیے نال بیٹھے، دیوار نال بیٹھے ضرور، غفلت نہ کرے۔ اسی طرح جو لوگ عشاء دی نماز پڑھ کے سوندے ہیں آدھی رات دا ثواب انہوں نے مل جاندے ہے، پوری آدھی رات دی عبادت دا ثواب، اور جو فجر دی نماز باجماعت مسجد پڑھ دے انہوں نے پوری رات دا ثواب مل جاندے۔ نماز فجر دے وچ اے بھی نقطہ ہے، اے بھی حکمت ہے کہ عشاء اور فجر دونوں پڑھ دیں تو ساری رات دا ثواب، اتنا ثواب ملاندیاں پہلیاں امتاں دے جو بڑی عمر دے لوگ ہوندے سن انہاں دے برابر اللہ تعالیٰ اس امت نو فائدہ پہنچا، حضور دے صدقے نال، حضور دے وسیلے دے نال۔ اور فجر دی نماز وچ بھی حکمت رکھی گئی کہ جنت دے اندر نہ دن ہوئے گا نہ رات ہوئے گی، نہ سردی نہ گرمی، کہ نورانی سما، نورانی برکت ہوگا، نورانی وقت ہوئے گا، او وقت فجر دا ٹائم ہوئے گا، فجر دی ہلکی روشنی سورج نکلنے پہلے محسوس ہوندی، او ٹائم ہوئے گا، کتنا خوبصورت ٹائم ہوگا۔ اور جنت دے اندر دیدار الہی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار دے واسطے نماز فجر نو مقرر فرمایا۔ عشاء دی نماز جڑی ہے اندھیرے دے اندر، وہ قبر دے اندھیرے دے اندر روشنی دے گی، اور قیامت دے اندھیرے چ روشنی پل صراط دے اتو گزارے گی، ہر جگہ وہ روشنی دے گی۔ لیکن جہاں فجر دا ٹائم ہے اے دیدار الہی دا ٹائم ہے، جو لوگ دنیا دے اندر نماز فجر پڑھ دے ہوئے تصور رکھن کہ اسی اللہ تعالیٰ دا دیدار کر دے واسطے جا رہے ہیں۔ قیامت والے روز فجر پڑھنے والے واسطے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا، نیکی دا بدلہ نیکی ہوئے گی۔ جنہ دنیا دے اندر فجر دی نماز دا دیدار کیتا روز محشر انہوں نے حضوری نصیب ہوئے گی، اور فجر پڑھنے والیاں نو جنت دے اندر دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ او جڑا وقت ہوئے گا وہ نماز فجر دا وقت ہوئے گا۔
ذہن ہی رکھو فجر دی نماز دا ٹائم ہوگا۔ دوسرا اس بھی حکمت ہے کہ فجر دے ٹائم لوگ جڑے ہیں سوئے رہندے، گناہگار سوندے ہیں، اور جڑے نیک لوگ ہیں وہ اٹھ کے مسجد ہی جاندے، کول گناہگار اور کفار سوئے رہندے ہیں، وہ نماز پڑھ کے مسجد چو واپس آندے ہیں۔ قیامت والے روز گناہگار اور کفار روون گے، اسی طرح کولو جنت وچ گزر جان گے۔ جس طرح ان گناہگار ستے رہندے اور کفار سوئے رہندے، نمازی نماز واسطے مسجد ہی چلے جاندے، گلیاں چو گزردے نا، گراواں چو ملیاں چو گزردے نا، کئی ستے ہوندے، تو کفار دا تو ٹائم ہی نہیں ہوندا، وہ تو بڑا آرام دا وقت ہوندا، انہاں دا سکون دا ٹائم۔ تو جب قیامت دا دن برپا ہوئے گا، اسی طرح مومنین نمازی وہ گناہگار رو رہے ہوں گے، کفار رو رہے ہوں گے، وہ سیدھا بجلی دی طرح جنت دے اندر داخل ہوں گے۔ اسی چے بھی حکمت رکھی گئی۔ اور نماز عشاء دے وچ بہت حکمتیں ہیں، ان اتنا بیان کرنے دا ٹائم نہیں۔ آج پیر صاحب ہی جمعہ پڑھایا، اتوار نو جا رہے نہ کوئی ٹائم، بہت کام، کئی فون آتے، کئی جگہ جانا ہے، پتہ نہیں اسپتال کے اندر سب کتنے۔ اس واسطے مختصر بیان کرنے دا مقصد یہ ہوتا ہے تھوڑی گفتگو ہے جی ذہن وچ بیٹھ بھی جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ تو عشاء دی نماز دی غفلت اور کسے مذہب دے وچ عبادت دا ٹائم نہیں، لیکن ایک باتاں غفلتاں ساڈے مسلماناں دے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں کہ غیر مسلم دوسرے مذہب دے لوگ اپنے فنکشن، اپنے معاملات رات دے رکھ دے سن، ساری رات عیش و عشرت نہ گزاری اور صبح دے ٹائم سوئے دے۔ اسی طرح ساڈے مسلماناں دے اندر بھی شادی بیاہ، رسم و رواج، بہت سارے معاملات جڑے ہیں وہ رات نو پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ میلاد یا محفلاں کئی معاملات رات نو شروع ہوئے، اور پڑھنے پڑھانے والے اکثر فجر تو بھی غافل ہو جاندے۔ اس واسطے اپنے معاملات اگر شرعی معاملات رات نو ہی ہوں تو فجر دی ضرور کوشش کریا کرو۔ اس واسطے رات دے معاملات جتنی بھی ہے مجالس، محفلاں، جو بھی فنکشن، رسم و رواج، تقریبات، یہود و نصارہ دا طریقہ سی، لیکن افسوس مجبوری ہے، ان کچھ عرض نہیں کر سکتے اس بارے۔ بعض معاملات حکمت عملی ہوندی، مختصر بات، چھوٹی بات سمجھنی چاہیے، سمجھ لو۔ ساڈا خلیفہ ہوندا سی، وہ کوئی گل کرے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات نکلدی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے منہ چو بڑی بات نکل جائے، جڑا سمجھے وہ بھی بڑا ہی بن جاتا ہے۔ زبان دی بات نہ لوگ بڑے بن گئے۔ دیکھو نا، ایک بندہ جاہل ہے، جاہل ہے تو ایک عالم دین ہے، وہ ممبر تے بیٹھتا ہے، کتنی شان ہے، وہ بڑا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ وہ منہ چو ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جاہل دی بھی گفتگو، عالم دی بھی گفتگو۔ چھوٹا منہ کسی عالم بڑی محنت کیتی، وہ ممبر تے بیٹھا، وہ بڑا بن گیا۔ اس واسطے اپنی زبان دی بھی حفاظت کرو، ایسی گفتگو نہ کرو۔ دنیا جتنے فتنے فساد، کچھ دن پہلے میں کچھ پڑھ رہا سا یا سن رہا سا، اسی زبان دے بارے میں پڑھیا کہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ جس دل فتنے فساد، لڑائیاں، اگر زبان نو رکاوٹ کر لو، خاموشی کر لو، بہت سارے فتنے جڑے نو ختم ہو جاندے۔ اے گھر دے لڑائی جھگڑاؤں دا زبان تو ہو جاندے، سختی تو اللہ محلے کسے نو تانا مینا، کسے نو گالی گلوچ دینا، زبان تو ہی معاملات پیدا ہوندے ہیں۔ تو اس واسطے اے زبان دی گل سی۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب زبان ہی چو بولے تو محمود شاہ صاحب بیٹھے، ایک اندر ٹھہر فلانے ٹھیاں، وہ مولوی صاحب دوڑ گئے، انہاں بھی زبان تو بولیا، انہاں جی ہتھیار استعمال نہیں کیتا، مولوی صاحب پہلے دوڑ گئے، بیٹھے سامنے۔
ہتھیار بعد وچ زبان تو ہتھیار بھی نکل آتے یاد ہے مولوی صاحب کچھ گفتگو کیتی تسی بھی سو اسی سارے شاہ صاحب گفتگو سنی دی زبان کے ٹھہر فلانے یہ اجے ہتھیار اجے کول ڈنڈا چھوٹا ہاتھ لئی مولوی صاحب دوڑتے نس پہ کئی بندے اس وقت اس واسطے ایسی گفتگو زبان نہ کرو کہ جس دے کوئی ہتھیار بھی نکل آئے کوئی مار کٹائی بھی ہو جائے جی زبان تو احتیاط کرو تو عشاء دی نماز دے ٹائم بہت سارے معاملات دیکھا رات 2 3 4 بج جاندے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس خیال وچ جس کام کردے ہو یا بندہ سوئے گا اگر موت آگئی قیامت والے روز اسی خیال اسے کام وچ اسوں اٹھایا جائے گا اس وقت جناب رسالت ماں رحمت اللہ عالمین حضور نے ارشاد فرمایا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی سو جاؤ عشاء تو بعد اتنے بڑے بڑے پروگرام جڑے انہاں واسطے اجازت نہیں دیتی گئی لیکن ان ماحول ایسا بن گیا کہ اس دے وچ ہر بندہ اس لپیٹ ہی چاہ جاندہ انہیں کھڑے ہو کے کھانا شادیاں بیاہ کئی جگہ انہیں آج کل مرنے والا مر جاندہ اتھے بھی کھڑے ہو کے کھانے کھلاندے یہ کھڑا ہو کے کھانا کرسی دا سسٹم نہیں ہوندہ جنہ کھلوئے کھانا کئی ایسے بزرگ بندے انہوں نے بھی مجبوراً کھانا پینا پہ جاندہ ہے بعض مجبوریاں ایسیاں ہو جاندیاں تو اس واسطے نماز جڑی ہے یہ ہر معاملات دے وچ ساڈی مدد کرے گی قبر دے چشر دوزخ جنت ہر معاملات دوزخیاں نو بچائے گی جنتیاں نو رب دا دیدار کرائے گی ہر معاملات نماز جڑی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک یقیناً نماز جڑی ہے بے جا گفتگو بے جا حرکتاں ناشائستہ باتاں تو روک دی ہے زبان تے بھی یہ کنٹرول کران دی ہے کیونکہ نمازی نماز پڑھ دے 5 مرتبہ دن دے وچ وہ پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تعالیٰ دی ثنا بیان کر دے تو لفظ سبحان اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے 5 مرتبہ اللہ دی صفت و ثنا نمازی جس وقت کر دے اپنے واسطے اپنے والدین واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کر دے پھر دوسری نماز دے انتظار ہی چاہتا اس کو فضول گفتگو دا ٹائم ہی نہیں ملتا نمازی بندہ مسجد وچ باہر اکثر جڑا نماز دے مسئلے مسائل دے وچ وہ مصروف رہندا ہے اے یاد الہی اے محبت الہی ہے اس واسطے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے جا باتاں تو بھی روک دی ہے اور ناشائستہ حرکتاں تو بھی روک دی ہے نماز تو نماز فجر یہ کیوں مقرر کیتی گئی آخری بات عرض کر دے نماز فجر کہ دانے گندم آدم علیہ السلام نے کھادا دانے گندم دے بارے جکر بڑی تفصیلی میں بیان کیتا اے دانے گندم سنو شیطان نے کھلایا دانا گندم شیطان نے اے نوالا ساڑھے منہ چھپایا اے گر جاوے تے چوم کے کھان لاندے تے گلاب دے پھول جیسی کہندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو زمین تے سٹ دے پیران تھلے جیسی رسول پاک دی خوشبو کئی محفلاں مجلساں چسی جاندیاں منع کردیاں بھائی یہ گلاب دے پھول یار کے گلاب ایسے تو دانہ گندم جس وقت جناب آدم علیہ السلام نے کھادا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ وزنی سی حاجت پیدا ہوگی رزق سی کہ زمین تے چلے جاؤ زمین تے آئے انیرا گپ جی انیرا گپ ساری رات کھڑے رہے روندے رہے خوف آیا ڈر آیا زمین ہوتے ان کسے بندیاں ہیلی کاپٹر کسے جنگل تے جا لا دوے تو نیرے گوپی چسرا آتا رونا ہی ہے نا
پریشان ہونا ہے، آزمائش آ گئی رونے دی، انہاں سمجھا اتنے نیرہ ہی رہسی، جیل دی کوٹھی، دنیا ایک جیل ہے، اس کوٹھی نیرہ گپ، جناب آدم علیہ السلام روندے دے، روندیاں پھر صبح دا ٹائم ہو گیا، وہی ٹائم رب دے دیدار دایا، انہاں دیکھا تے روشنی بھی ہوگی، فوراں روشنی ہونے دے اس اللہ دے شکر آپ نے 2 رکعتاں نماز پڑھی، بس وہ 2 رکعتاں پڑھنیاں اللہ تعالیٰ نے اتنیاں پسند آئیاں کہ نماز فجر دے واسطے وہ 2 فرض مقرر کر دیتے ہیں۔ اے سب تو پہلے آدم علیہ السلام پڑھی، اس واسطے آدم علیہ السلام دیاں برکتاں دنیا دے اندر جو عمل جو کام کیتا وہ ساڑھے سے نماز روزہ تے حج اور ساڑھے لی شفا خوراک بن گئی، انجیر پیش ہو گئی، انجیر دا درخت، کیونکہ جنت دا لباس اتر گیا، دیکھنے والا تو کوئی نہیں سی لیکن فرشتیاں تو شرم آئے، انجیر نے پتے پیش کیتے، بدن نہ لوگ گچھے بنائے جسا لپیٹے بننے، اللہ تعالیٰ انجیر شفا رکھ دیتی، بھوک محسوس ہوئی، ایک ہرنی آگئی، اس کے آئے آدم علیہ السلام تھن بھوک لگی، تسی پیو، اور ہر چیز ڈر دی رہی کہ نہ تے اللہ ناراض ہویا، نیڑے نہ لگیو مطلب میں بھی نہ کرے، انہیں آخر اللہ دا محبوب نبی ہے، رب دا محبوب ہے، اس وقت ہرنی نے دودھ پیش کیتا پیتا، سیر ہوئے اسے تے دست مبارک پھر اللہ نے اس ہرنی دے بھی کستوری پیدا کر، ایک کستوری جیڑی ہے ہر ہرن دے اندر موجود نہیں، جس سے آدم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرے تو اس ہرنی دی نسل چے کستوری پیدا ہوگی۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے کہ ساڑھے بابا جد امجد جناب آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے فجر دی نماز پڑھی سی، اے فجر دی نماز دی شان ہے، فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو نماز روزے دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب و مرشد دی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم آج کی یہ مجلس پاک، ذکر پاک کی محفل پاک، پیر و مرشد کی زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کے فیضان سے بھی ہم مستفیض ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تمام دوستوں کو، ہم سب کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرما، یا اللہ تمام دوستوں کے نیک حاجات کو پورا فرما، پوری دنیا میں یہ پیغام، حضور کی گفتگو، حضور کی زیارت لوگ گھروں میں بیٹھ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، یا اللہ جہاں جہاں دوست محبت سے بیٹھے ہوئے اپنے پیرو مرشد کریم کی زیارت سے مستفیض ہو رہے تھے، یا اللہ ان سب کی دلوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو سچی پکی غلامی عطا فرما، اس پہ ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ مولا کریم حضور علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے اس دربار کے ساتھ وابستگان، مریدین، متوسلین جتنے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عقل والے دنیا سے حیران گئے، عشق والے تیرے رنگ کو پہچان گئے، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ بیت اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔